به خدا هیچ جای دنیا با صفاتر از صفا نیست. دلی که زلال نباشه با حرم نمیشه محرم. چشمه های دلتون رو بشورین تو آب زمزم. دلی که زلال نباشه با حرم نمیشه محرم. چشمه های دلتون رو بشورین تو آب زمزم. بشورین تو آب زمزم. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ حج اور آیت نمبر ہے 25. تو گزشتہ کا جو درس تھا اس میں آپ ذہن میں رکھیے کہ 2 گروہ ان کے تعلق سے بتلایا گیا تھا ان کی جزا اور سزا. ہادانی خصمان اختصموا، 2 جماعتیں، اسلام اور کفر. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو جو تعمیر کیا اس کے مقاصد کیا. تو یوں سمجھیے کہ 1 گھنٹے کا جو ہمارا سفر آپ کی دلچسپی برقرار رہنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے درس میں آپ کو یعنی سرزمین مکہ اور اس مکہ میں جو مکان البیت اور پھر اس مکان البیت میں حرم میں مکی اور پھر یہ کہ چوپائے جانور اور پھر یہ کہ قربانیاں جو دیتے ہیں اور حج، یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اور آپ چونکہ جدہ میں رہتے ہیں تو ہمیں مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے. آپ کے مہمانان ساتھی تو اگر آپ جڑے رہیں گے تو ایسے دقیق مسائل آپ کے سمجھ میں آئیں گے تو آپ ان کا حل کر سکتے ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ پھر قرآن کی کچھ لغت اور قواعد اور تجوید، تو اس طریقے سے ہمارا جو ہے متنوع یعنی مشکل درس جو ہے. تو سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. سواء العاكف قاعدہ آپ جان چکے ہیں. جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ماضی، اور یسدون آپ لوگوں نے ترجمہ کیا. اگر کوئی علامہ ہوتے تو وہ اس طرح بناتے عبارت کفروا وصدوا، یعنی کیا؟ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اور جنہوں نے روکا اللہ کی راہ سے. مگر علامہ کا علم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے علم سے ہوتا ہے، یہ کلام اللہ ہے. تو صدو نہیں. اور یہی وہ کلام پاک کا اعجاز کہ بڑے بڑے شعراء اور ادبا اور علامہ قاصر رہے. تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ماضی نہیں، روکا نہیں، بلکہ کیا یسدون، یعنی آپ نے ترجمہ کہتے ہیں کنٹینیو، یعنی یسدون روکتے ہیں. دیکھو کیسا اعجاز ہے. فی سبیل اللہ، مکے کی سرزمین پر نبی کی دعوت میں داخل ہونے سے روکا نہیں، روکتے رہتے تھے اور آج بھی روکتے رہتے ہیں. تو یہ ہے کلام کی کیا بلاغت. ورنہ قافیہ تو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، کفروا وصدوا نہیں، ویصدون عن سبیل اللہ.
تو ایک چیز ہو گئی ہے کہ نبی کی دعوت سے روکتے رہتے تھے. کیا روکتے رہتے تھے؟ اس کی دعوت قبول نہ کرو، بات واضح ہے، مگر سنیے اب. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں داخلے سے بھی روکا نہیں، روکتے تھے. یقیناً حدیبیہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر حدیبیہ تک پہنچے یعنی تو روکا، مگر ایک ہی دفعہ نہیں. یسدون، وہاں صلح ہوئی، کوئی بھی مسلم اگر آنا چاہتا تھا طواف کے لیے تو روکتے رہتے تھے. تو یسدون. اب یہاں ہمیں سیکھنا ہے کہ مسجد حرام، تو سنیے، الذی، جسے، جعلناہ، بنایا ہم نے، للناس، لوگوں کے لیے. ناس سے مراد کیا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سب ناس. مگر یہاں کیا مراد ہے؟ جبکہ حقیقت ہے اس وقت سے بنایا اس مسجد حرام کو سواءً، برابر. العاکف، کیا مطلب عاکف؟ دیکھیے، ایک ہے اعتکاف. اعتکاف کسے کہیں گے؟ ایک انسان اپنے آپ کو جما دے مسجد میں، اسے کہیں گے اعتکاف. اس میں تا نہیں ہے، تو یہاں جمانے کی بات نہیں ہے، وہ خود وہاں جمع ہوا ہے. فرق ہے عاکف میں اور اعتکاف میں. وہاں کا باشندہ، رہنے والا. تو مکے کا باشندہ، آپ یہاں سے مکہ جائیں اور تا لگا دیں تو آپ معتکف ہوئے، آپ نے خود کو جما دیا. مگر یہ جمع دینے والی بات نہیں. عاکف، وہاں کا باشندہ. کہاں کا؟ مکے کا. ایک چیز. فی یعنی المسجد الحرام، والباد یعنی غیر باشندہ. تو سوچئے کہ مسجد حرام میں ہم نے، چاہے وہاں کا باشندہ ہو چاہے باشندہ نہ ہو، ہم نے دونوں کے حقوق میں برابر رکھا ہے. تو کون سا حق؟ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں. کون سا حق؟ ملکیت کا یا عبادت کا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑا مسئلہ ہے یہ. یعنی مسجد حرام میں ہم جائیں یا مکے کی سرزمین پر جائیں تو سواءً، برابر سرابر، ہم نے ہر ایک کا برابر حق رکھا ہے. تو ملکیت کا یا عبادت کا؟ ملکیت کا کیا مطلب؟ کہ ساری سرزمین مکہ پر ہمارا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو مشہور ہے، جب آپ کتابیں کھولیں گے تو آپ کو یہی ملے گا. اور تنقید بھی کرتے ہیں. اب شیعہ تنقید کریں، احمدی تنقید کریں، بریلوی تنقید کریں اور ہم بھی تنقید کریں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ملکیت کا حق. تو اس صورت میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایجار اور یہ کرایہ ان کو حق نہیں. یہ تنقید ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تنقید ہے، وہ بات کو سمجھے ہوئے نہیں ہے. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں؟ عبادت کا حق. کس کا؟ لیکن کتابیں بھری ہیں تو اس پر ایسے دلائل کے ہمارے سامنے ثابت ہو جائے کہ عبادت کا حق نہ کہ ملکیت کا حق. تو چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے فتح مکہ کے لیے تو لوگوں نے پوچھا کہاں اتریں گے؟ تو فرمایا کہ ابو طالب کے وارثوں نے ہمارے لیے کوئی مکان چھوڑا ہے کیا؟ تو کیا معلوم ہوا کہ ملکیت باقی ہے. حضرت خدیجہ کا مکان، ابو سفیان کا مکان، جو ابو سفیان کے مکان پہ جا کے کھڑا رہے تو پناہ، تو ملکیت ثابت ہوئی. تو معلوم ہوا کہ باشندوں کی ملکیت ثابت ہے. ایسا نہیں ہے کہ باشندے اور غیر باشندے سبوں کی ملکیت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکان ہو حضرت خدیجہ کا اور کوئی بھی اندر داخل ہو اجنبی؟ نہیں، غلط فہمی ہوئی. لیکن غلط فہمی کہاں سے ہوئی؟ جی، کیسے ہوئی؟ کیوں کر ہوئی؟ آپ جائیے 196 سورہ بقرہ، وہاں پر مسئلہ ہے سمجھنے کا بھی، ذکر ہے حج کا. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جس نے عمرہ اور حج میں تمتع کیا.
फमस्तैसर मिनल हदी, तो उसे चाहे कि कुर्बानी दे। फमन लम यजिद फसियामु सलासत अय्यामिन फिल हज व सबतिन इज़ा रजातुम। ठीक है, ये तो मसला जानते हैं आप। ज़ालिक लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम, ये किसके लिए? हादिरिल मस्जिदिल हराम, जो मस्जिद हराम का बाशिंदा न हो। तो इस आयत में क्या बात हो रही है? बाशिंदे की। तो इस वजह से उन्होंने इस आयत का मफहूम एक लिया, जबकि ऐसा नहीं है। यानी जो मक्के का बाशिंदा है, मक्के का तो अब हरम नहीं, लेकिन जिक्र क्या है? हादिरिल मस्जिदिल हराम। तो मस्जिद हराम में हाजिर रहने वाला यानी क्या? मक्का की सरजमीन मुराद ली गई। तो मसला भी सुनिए कि जो मक्के का बाशिंदा है उसे चाहिए कि ये तमत्तु क्यों कर रहा हो। लोग समझते नहीं, लोग समझते हैं कि तमत्तु भी कोई हज है। तमत्तु का मतलब क्या? तमत्तु का मतलब कोई फैमिली आ रही है हिंदुस्तान से, मिस्र से, आने के लिए पहले जहाज़ों को 15 दिन महीना लगता था, तो आप आएँ और उम्रा करें और फारिग हो जाएं, सिले हुए कपड़े पहने, नहाएं धोएं, हम बिस्तरी करें, इसका नाम है तमत्तु। अब जो मक्के का बाशिंदा है वो कहता है कि मैं तमत्तु करूँगा, क्या मतलब इसका? यानी आपने रस्म नाम याद रखा तमत्तु का, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे पास जानवर नहीं होता तो मैं भी तमत्तु, इसको याद रखा, लेकिन उसकी रूह को याद नहीं रखा। तो बाशिंदे मक्का के, बहरहाल ये ज़िम्नन मसला था, चूँकि ज़रूरी था, हम आप यहाँ रहते हैं। अच्छा सुनिए, एक और मसला कि सवा अनिल आकिफ फीही वल बात, उसमें हक में बराबर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या बनी अब्द मनाफ ला तमनु अहदन, किसी को मना मत करो। ताफ बिहादल बैत वसल्ला, रात व दिन के किसी हिस्से में। तो क्या फरमाते हैं? हक़ इबादत पे सब बराबर हैं। यूँ न कहना कि आप बाहर के बाशिंदे, अभी हमारे औरतें तवाफ़ कर लेंगी आज कल नहीं। सवा अनिल आकिफ फीही वल बात, तो ये हदीस शरीफ। अब ये मस्जिदुल हराम का जिक्र कई दफ़े है, सूरह बकरा में 6 दफ़े है। तो सियाक व सिबाक से देखें कहाँ बाशिंदे की बात हो रही है, कहाँ इबादत की। तो बहरहाल ये मसला वाज़े हुआ कि मिल्कियत जिनका मकान है उनका हक है, बाहर से आने वालों का मिल्कियत पर हक नहीं, इबादत पर हक है। ये बात वाज़े हुई। अब किताबों में आप चाहे कुछ भी देखें। साथ में रहिए। वमन युरिद फीह बिइल्हादिन, जो कोई इरादा करे फीही मस्जिदुल हराम में, इल्हाद इन्हिराफ अहकाम शरीयत से, बिजुल्मिन ज़ियादती सरकशी, नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, हम उसे दर्दनाक अजाब चखाएंगे। यहाँ पर तवज्जो दें, लोगों का जो तसव्वुर है, आप जानते हैं परवेज़ी किताबें पहले तुलुए इस्लाम के नाम से शाये होती थी, पढ़ती थी दुनिया। लोग बस सवाल, कब्र में अजाब कहाँ है? अच्छा, अब इसका जवाब क्या हो सकता है? खुद ही जाके देख लो। ठीक है, अब यहाँ भी एक तसव्वुर है, आप सुनते होंगे, आज उसका जवाब देख लीजिए। क्या सवाल है जानते हैं? हरम में गुनाह करने की सज़ा ज़्यादा कौन से किताब में लिखा है? कुरान में कहाँ लिखा है? हदीस में कहाँ लिखा है? ये सवाल करते हैं। अच्छा, तो आप गुनाह करने में इतने दिलेर हैं कि मार्केट में भी शराब पिएं और हरम में भी जाके पिएं, तो वो पूछते हैं कि कहाँ लिखा हुआ? तो ज़रा साथ में रहेंगे, सुनिए। वमन युरिद, जो कोई इरादा करे मस्जिद हराम में इन्हिराफ का, इरादा है ना, किया, अमल किया, नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, इससे बढ़कर कोई आयत दलील है? यहाँ देखिए साफ लिखा है। क्यों पूछते हैं फिर? क्या बात है? कुरान शरीफ नहीं पढ़ते? इरादा अमल नहीं, क्या इरादा? ज़ुल्मिन शरारत, तो इरादा। चलिए और वजाहत के देता हूँ। सूरह यूसुफ में हम्मत बिही व हम्म बिहा है ना, इरादा कर लिया उसने भी और इसने भी, और यहाँ भी इरादा। तो फ़र्क है हम्म में। हम्म किसे कहते हैं?
ساتھ میں رہیے. ہم کسے کہیں گے؟ ہم اسے کہیں گے کہ جذباتی میلان کے تحت اس نے ارادہ کیا. دیکھیے آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں, کسی پر نظر گزری, خوبصورت چہرہ, چاند جیسا مکھرا, تو وہ جو دیکھتے ہی جو میلان ہوا, اس کا نام کیا؟ ہم بہا. اب کیا حکم ہے؟ پہلی نظر اب نیچے جھکاؤ. یہاں بھی غلط تصور, کہتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے. نہیں, پہلی نظر معاف نہیں ہے. پہلی نظر آپ دیکھو یہ معاف نہیں, یہ ہم یعنی میلان ہوا آپ کا, یہ ہے ہم. نیچے جھکا لو. اب ظاہر بات ہے مارکیٹ میں جا رہے ہیں, پلین میں بیٹھ رہے ہیں, تو نظر تو ٹکرائے گی نا. اس کا نام کیا؟ اب جو کیفیت ہو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم. تو فوراً. اب اگر آپ جم گئے, یرید, آپ دیکھنے لگے, تو یرید ہم سے بڑھ کر ہے, تو یرید پر گرفت ہوگی. اب جو کوئی عمل کرے تو لہذا یہ نوٹ کر لیجئے کہ ومن یرید. اچھا, اب پھر تنقید والا معاملہ, یہ ہمیں روکتے کیوں ہیں؟ یہ تو حرم عبادت میں بھی برابر ہیں, حق سوا, یہی ہمیں یاد ہے. جی اچھا, کیا لکھا ہو بھی ظلم؟ یقین مانیے ہم لوگوں کو جو روکتے ہیں, کیا اس میں ظلم ہے؟ نہیں, تدبیر ہے. کیونکہ اتنی مخلوق کا وہ انتظام نہیں کر سکتے. جب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک لمن لم یکن حاضر المسجد الحرام, اے مکہ کے باشندوں, حاجیوں کو طواف کرنے دو, عمرہ کرنے دو, آپ تو یہیں رہتے ہیں. تو پھر جو یہاں رہتے ہیں سالہ سال سے, جی انہیں بھی موقع دینا چاہیے. تو یہ کہنا کہ ہمیں اجازت نہیں دیتے, نہیں, اجازت دیتے ہیں. وہ ظلم نہیں ہے. چلیے ابھی اور ساتھ میں رہیے گا. یہ سب ایسے مسائل ہیں جو آپ کو سے دو چار ہونے والے ہیں, پھر مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. مسئلہ بھی ہے, سنتے رہیے. ہم نے بسایا ابراہیم کو مکان البیت, بتایا, بسایا بیت کی جگہ, تو مکان کسے, بیت کسے. اور اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. دو, طہر بیتیہ, میرے گھر کو پاک کرو نہیں. وہاں کیا ناپاکی تھی؟ وہ تو ڈوبا ہوا تھا, پاک رکھو. کس کے لیے؟ حدیث تو سن چکے ہیں نا, من طاف, حدیث شریف. تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے. والقائم, قیام, رکوع سجود سے مراد کیا؟ نماز. تو نماز کا نمبر کب آیا؟ دوسرا. تو اس سے فارغ ہوتے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ ہے. حدیث میں بھی نماز کا ذکر کب آیا؟ دوسرا. عام طور پر لوگوں کا ایک تصور ہے کہ حرم میں جاؤ تو تحیۃ المسجد پڑھو, ہے نا, یہ تصور. حرم میں جانے کے بعد نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں. تحیۃ المسجد عام مسجدوں میں. چلے آپ مکان میں داخل ہوتے ہیں, تحیۃ المکان کیا؟ السلام علیکم بسم اللہ, ہے نا. مجلس میں السلام علیکم بسم اللہ, مسجدوں میں تحیۃ المسجد. لیکن حرم میں تحیۃ المسجد نہیں بلکہ تحیۃ الطواف. سب سے پہلے کیا؟ طواف. ہاں یہ اور چیز ہے کہ آپ داخل ہوئے, مغرب کا وقت ہے, مسئلہ ذہن میں رکھیے, اور آپ جا نہیں سکتے طواف تک تو مغرب پڑھ لیجئے. یا ہے کہ عشاء میں گئے ہیں, جا نہیں سکتے, 5 منٹ اقامت کو بھی ہیں, تو آپ تحیۃ المسجد پڑھیں گے. مگر یہ یاد رکھنا کہ طواف کا بدل نہیں, یاد رکھنا. آپ نے پڑھ لی, ثواب ملے گا. طواف باقی, آپ نے نماز پڑھ لی. اب یہ چونکہ فرض نہیں, آپ کی مرضی, اختیار. اگر آپ کو اب بھی وقت نہیں ہے, کمزور ہیں, واپس جانا ہے, جیسے لوگ حاجیوں کو ملنے جاتے ہیں, تو فرض نہیں ہے لیکن بدل بھی نہیں ہے. آپ سوچیں گے 2 رکعت پڑھ لیں بدل ہو جائے گا, نہیں, آپ واپس جائیے. تو مسئلہ واضح ہوا. اب سنیے گا,
مکان البیت، مکان کسے کہیں گے، بیت کسے کہیں گے، مسجد الحرام کسے کہیں گے، کئی مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ بتا دی، تو بیت اللہ کی جگہ کہاں؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو دیواریں اس کو چھوڑ دیجئے، حتیم بھی اس میں شامل ہے، یہ ہوا مکان۔ پھر اس میں جو دیواریں کھڑی کی کتنے فیٹ کی تھیں اس وقت کہ آپ کو پتھر لینا پڑا، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ کعبہ، کعبہ۔ تو یہ ہوا بیت، اب بیت بنا دیا نا۔ تو چلیے مکان البیت یہ کتنا میٹر ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ سنیے، یہ مکان اس کو بھی شامل کر لیں، حتیم کو، زمین سے لے کے آسمان تک ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، عالم بالا تک، یہ ہے مکان البیت۔ دیکھیے جب ہم نماز پڑھتے تھے فرسٹ فلور پہ، سامنے کعبہ تھا، کعبہ کسے کہیں گے؟ جو پتھر، لیکن مکان البیت تو تھا، نماز ہوئی۔ اب بھی جائیے، وہ تو بڑھا دیا گیا ابھی، اب بھی جائیے آخری مرحلے کیا چھت پر جائیے تو سامنے کعبہ نظر آتا ہے؟ نہیں، لیکن کیا ہے؟ مکان البیت۔ تو جب حرم میں رہیں گے تو توجہ اس طرف کریں، چاہے حتیم کی طرف ہو جائیں، نماز ہوگی، ہو جائے گی، چونکہ وہ مکان البیت۔ بلندی پر جائیں، کہاں تک ہے؟ عرش تک، فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، اور وہ آپ جان چکے ہیں جو اڑنے والے جنات ہیں وہ بھی طواف کرتے رہتے ہیں۔ تو اب مسجد الحرام، تو اس مکان البیت سے جو اطراف میں جو جگہ ہے یہ کیا ہے؟ مسجد الحرام۔ تو جو مسجد حرام میں ہے مکان البیت کی طرف توجہ ضروری، جو مسجد الحرام سے خارج ہوا مسجد حرام کی طرف اس کو توجہ ضروری نہیں کہ قبلہ سامنے آئے۔ جو مکہ سے باہر ہے مکہ کی طرف اس کا توجہ ضروری، یہ ضروری نہیں کہ کعبہ سامنے آئے۔ تو پوری دنیا میں جائیے، یہ ہے مکان البیت۔ اچھا اب سنیے، یہ مکان البیت للطائفین والقائمین ورکع السجود، اتنا کافی ہے، اس پر مزید اور ہے بیت پر، تو وہ اگلی آیت اس کی تشریح کے وقت حکم ہوتا ہے، جگہ بتا دی، آ گئے، تعمیر کر دیا۔ اور بقول ابن عباس جب فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ میں فارغ ہوا، عمارت بنا دی۔ اچھا فارغ ہو گئے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو سنیے تلاوت، اب پکارو، کتب علیکم الحج یا ایھا الناس، تو سنیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، پکارو لوگوں کو، حج کی دعوت دو۔ تو کیا بولے؟ لوگوں کو، ناس، کون؟ اب آدم سے مراد نہیں، جب سے ابراہیم علیہ السلام ہے نا قیامت تک کے، سامنے کون تھا؟ اسماعیل، اور کون؟ تو بولے یار آواز میں لوگوں تک کیسے پہنچاؤں؟ علیک الاذان وعلینا البلاغ، اذان دینا تمہارا کام، پہنچانا ہمارا کام، پہنچا دیا اذان۔ کہاں کہاں پہنچائی؟ ماں کے رحم میں بھی پہنچائی، باپ کے صلب میں بھی پہنچائی، اور جس نے لبیک کہا جیسے بھی حالات ہوں وہ لبیک تک پہنچ جائے گا۔ یہ ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ۔ انسان کوشش کرے، کامیابی اس کے ہاتھ میں، تو آواز دی، ندا، آئیں گے لوگ، رجالن، پیادہ، اور ہر ضامر اونٹنی جو دبلی ہو چکی ہو، اب مصر سے چلی، ہندوستان سے چلی، تو آج کل یہ شادی گاتے لوگ خلیج سے گاڑیاں لے کے چلتے ہیں، تو سروس کے لیے ہو جاتی ہے نا، تو ضامر میں آ گئی، لے کر آتے ہیں نا اب تو ماشاءاللہ گاڑیاں، مگر وہ بھی ضامر کے ضمن میں آتی ہیں، سروس کرو، نہیں تو واپس نہیں جا سکتے۔ یہ آتین من کل فج، راستہ، کون سا راستہ؟ دو پہاڑی کے درمیان، عمیق، اتار چڑھاؤ والا، تو آتے رہیں گے اور آ رہے ہیں۔ لیکن کیوں آ رہے ہیں؟ کیا ہے وجہ؟ سنیے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. یہ بیت العتیق اب بقایا مسجد حرام اور بیت کا یہاں پر انشاءاللہ، تاکہ وہ حاضری دیں، آئیں. دیکھو حج کے لیے کیوں آئیں؟ پکارو، وہ آئیں گے. کس لیے آئیں گے؟ سب سے پہلے منافع لہم. کبھی سوچا وہ کیا منفعت ہے؟ نہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، بس حاجی ہو جائیں گے، ایک رکن ہمارا ادا ہوگا، مگر اس کی روح کیا؟ منافع لہم، ایک چیز. پھر کیا؟ فی ایام معلومات. یہ جو 3 دن ہے، 3 دن نہر کا دن اور ایام تشریق، 3 کہیں 4 کہیں، اس میں اپنے جانوروں پر جو چوپائے ہیں بہیمۃ الانعام، اللہ کا ذکر کریں. یہ 2 چیز، اس میں بھی کئی چیز سمجھنا ہے. اور پھر کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ. پھر میل کچیل دور کرو، اپنے واجبات پور کرو، نذور یعنی واجبات، اور بیت العتیق کا طواف. تو آپ ساتھ میں رہیے. منافع کسے کہیں گے؟ بھائی آپ حج کو آ رہے ہیں، سب سے پہلے منفعت کیا؟ تو ایک دینی، ایک مادی، ایک روحانی. روحانی منفعت تو جانتے ہیں کہ عمرے سے فارغ ہوں گے، لبیک کہیں گے، مقدس مقامات کی زیارت کریں گے. لیکن دوسری منفعت کیا؟ اصل جو منفعت ہے اسے ہم بھول جاتے. اصل منفعت کیا ہے وہ سنیے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں، جتنے قرآن پاک ختم کریں، جتنی تسبیح پڑھیں، جتنے نفلی پڑھیں، یہ ہماری منفعت ہے. نہیں، منفعت کیا ہے؟ دیکھیے اجتماع ہوتا ہے جمعہ کا، یہ جو حج کا اجتماع ہے یہ عالمی اجتماع ہے. کیا ہے؟ ہر طرف سے رنگت میں فرق، کالے گورے، جسامت میں فرق، پستقد موٹے ناٹے، سب زبان میں فرق ہے. یہی تو منافع ہیں کہ سب کے ساتھ ملیے، ایک دوسرے کی ملاقات کیجیے. یہ ہے مقصد. علماء، فضلاء، کیا ہوتا تھا، شعراء، سب آتے ہیں. تو یہ منفعت ملنساری. یہ کیا ہم فلاں جگہ سے ہیں، ہمارا گروپ الگ، ہمارا گروپ الگ، بس لگے ہیں عبادت میں. نہیں، یہ تجارتی منڈی بھی ہے، یہ انسانوں کی منڈی بھی ہے، یہ افہام و تفہیم کی منڈی بھی ہے. جب تک ہم ملیں گے نہیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ ہے منافع. تو دینی منفعت بھی ہے، روحانی منفعت بھی ہے، عالمی منفعت بھی ہے. تو لیشہدوا منافع لہم، کون سا نفع ہو سکتا ہے؟ چلیے اور ایک منفعت، ساری ملکوں سے لوگ لاتے ہیں تاکہ مکہ میں آ کر حاجیوں کو بیچیں، اور مکے سے لے جاتے ہیں تاکہ اپنے یہاں ہدایت تقسیم کریں. منفعت. تو یہ ساری آئے انسان حج کو، اپنی چیزیں لائے، فروخت کرے، یہاں سے لے جائے، ہدایہ تقسیم کرے. البتہ جو فرض صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ کیا اسے کہتے ہیں بزنس، وہ اور چیز ہے. وہ تو زمانے میں سملر ہوتا تھا نا. تو لیکن منافع لہم. اب سننے کے لیے تیاری جی. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. جی یہ تو جانتے ہیں کہ یہ جو گنے چنے دن ہیں اور جو چوپائے ہیں، مگر اللہ کا ذکر کرے. یذکر اسم اللہ ہے، ان چوپاؤں پر کیا کرے؟ اللہ کا نام لے. ٹھیک ہے. تو جب اللہ کا نام لے کر آپ ذبح کرو گے تو وہ جانور آپ کے لیے حلال ہوگا. تو یہ اللہ کے نام پر تھوڑا آپ میرے ساتھ میں رہیں. کیا مطلب اللہ کا نام لے؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، ہے نا. اب بڑے مسائل ہیں، بڑے مسائل ہو گئے. تو اللہ کا نام لینے کا مطلب کیا؟ کہ خود نام لو، نہ کہ بجاؤ. آپ کا تو نام بجتا ہے وہ ٹیپ ریکارڈر میں نا جی. مرغیاں لگی ہوئی ہیں، بٹن دبا دیا تو بجا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. پورے کلام پاک میں کیا لکھا ہے؟ نام لو. ابھی آپ کیوں پوچھتے ہیں حلال حرام؟ آپ خود ہی فیصلہ کریں نا. کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ خود غور کریں. ہے مجال، ہے مجال.
ٹھیک ہے، علماء کو لے گئے، علماء کرام کو فیکٹری میں پہنچ گئے، دیکھیے فتوے انہیں کھڑا کر دیا، 5 آدمی آئے، بسم اللہ اللہ اکبر، ایک لائن، دوسرے بسم اللہ اللہ اکبر، اور مشین چل رہی ہے، ٹھیک ہے آپ پڑھ رہے ہیں، 5 مشینیں ہیں، تو چونکہ آپ اگر بسم اللہ کہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اور کہتے کہتے 3 مرغیاں کاٹیں تو حلال، چونکہ آپ پڑھ رہے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر، وہاں بھی یہی ہوتا ہے، مشین سے تو 10، لیکن وہ پڑھ رہے ہیں مگر یہ باقی نہیں رہتا، پھر ہٹ جاتے ہیں، پھر مشین ریکٹیفائی۔ اس سے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مزید کچھ ہے اگلی آیت میں، تو اتنا سنیے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، آپ ذرا سننے کے لیے تیار رہیے، کھائیے اس میں سے اور کھلائیے، باعث تنگ دست اور فقیر محتاج۔ تو کتنے حصے ہوئے؟ 2 حصے۔ اب آپ لوگ پریشان ہوں گے کہ عام طور پر 3 حصے کرتے ہیں، تو 3 حصے کا بھی ذکر ہے، لیکن جو ہم سمجھتے ہیں ویسا نہیں ہے، تو ابھی 2 حصے کی بات کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترازو لے کر آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں، کھاؤ اور کھلاؤ۔ تو ابھی چونکہ پھر آیت آ رہی ہے تو اس وقت مزید اچھا، ثم لیقضوا تفثهم، پھر میل کچل دور کریں، یعنی جب آ گئے یوم النحر کے دن، جانور اپنا ذبح کیا تو اب کیا کریں گے، میل کچل دور کریں، نہائیں گے، دھوئیں گے بال، یہ تحلل اول ہوگا، صرف بیوی جو ہے ابھی حرام ہوگی جب تک کہ طواف زیارت نہ کریں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنے واجبات پورے کریں۔ یہاں نظر وہ نظر نہیں کہ آپ نے نظر مانی ہے کہ میں وہاں جا کر بکرے ذبح کروں گا، وہ تو تحلل سے پہلے ہوتا ہے۔ واجبات کون سے، رمی جمار ہے اور صحیح آپ کی ہے، طواف، یہ سارے واجبات پھر پورے کریں۔ وَلْيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کریں، عتیق یعنی پرانے گھر کا۔ تو گھر تو آپ جان چکے، طواف مسجد حرام کا نہیں ہوتا، کس کا، بیت العتیق، بیت کا۔ تو اگر مسجد حرام کے باہر سے کوئی طواف کرے اس کا طواف درست نہیں۔ اب ہم یہاں 2 چیزیں بیان کرتے ہیں، بیت العتیق کسے کہیں گے اور طواف کے کیا معنی۔ دیکھیے یہ طواف کو بعض طواف زیارت کہتے ہیں، بعض طواف افاضہ کہتے ہیں، بعض طواف فرض کہتے ہیں۔ افاضہ یعنی آپ حج سے فارغ ہو گئے، اب زیارت کو انہیں دیکھنے کے لیے آ گئے، کیا، کعبہ، اس لیے زیارت۔ تو اس کا مسئلہ بتاؤں، یہ طواف فرض ہے، رکن ہے، اسے کرنا ہے، تو جو حضرات یہ طواف کرتے ہیں اگر وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، تو وہ مؤخر کریں، اسی وقت ضروری نہیں۔ حج کے مہینے کتنے ہیں، 3، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، آپ کر سکتے ہیں اطمینان سے۔ تو اس میں سہولت یہ ہوگی، اس غور سے سنیے گا، چونکہ آپ لوگوں کو جو ہے تجربہ نہیں، میرے ساتھ جو کہ اتنے سوالات اور پریشان، تو وہ تجربے کی بات بتلا رہا ہوں، آپ کے بھی کام آئے گی۔ ایک بوڑھے لوگ آتے ہیں، طواف افادہ کر کے چلے جاتے ہیں عزیزیہ میں، اب ان کی سکت نہیں کہ طواف وداع کرنے کے لیے آئیں، تو پہلے ہی پوچھنا چاہیے تھا۔ تو سنیے، اگر آپ طواف افادہ کو مؤخر کریں اور اخیر میں، جیسے آپ کو کل جانا ہے، آپ عزیزیہ میں رہتے ہیں، تو آج آئیے، طواف افادہ کیجئے، صحیح کیجئے، چلے جائیے۔ اب آپ کو طواف وداع، اب آپ حرم میں نہیں آئیں گے، سفر کیجئے۔ تو آخری کیا ہوا آپ کا، طواف وداع۔ آپ نیت کریں یا نہ کریں، یہ بھی آسانی بتائی دیتا ہوں، ضروری نہیں کہ نیت کرنا۔ آخری کیا ہوا آپ کا، طواف ہوا۔ نیت کر لیں کہ میں اب طواف وداع بھی اس میں شامل کرتا ہوں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی نیت کرے تو آپ کا آخری کیا ہوا، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ جائیے۔ اب اس مسئلے سے کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، جیسے کہ آپ تحیۃ المسجد میں شامل ہوئے، فرض پڑھ رہے ہیں، تو تحیۃ المسجد کی ضرورت نہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے نا۔ تو غلط تصور یہ لے رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے شوال میں رکھتے ہیں تو وہ فرض ہے، شوال کے روزوں میں رمضان کی نیت نہیں کر سکتے ہیں۔ فرض سنت میں شامل نہیں ہوتا ہے، فرض میں سنت شامل ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس مسئلے کو۔ چلیے، نہیں تو پھر طواف قدوم کریں گے اور بولیں گے یہ طواف کیا افادہ ہے، نہیں۔ اچھا، اب بالبیت العتیق، پرانا گھر ہے نا، اس لیے کہ سورہ وہ آل عمران کی جو آیت ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، مشہور ہے کہ سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ کیا ہے، مکہ۔
چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب دنیا یعنی زمین آسمان تو بالکل سینٹر میں، آج کل تو سائنس نے آسان کر دیا، اسے اختیار کیا. اور حدیث بھی ہے، پوچھا ابو ذر نے کہ ایو بیت وضع للناس، تو بولے کہ مکے میں، مکہ. پھر دوسرا تو بولے بیت المقدس 40 سال کے بعد. تو سنیے، پہلا گھر جو بنایا وہ جگہ اختیار کس نے کیا؟ اللہ نے. بنایا آدم نے فرشتوں کے تعاون سے. دوسرا گھر جو بنا وہ 40 سال کے بعد، آدم کی کتنی اولاد ہوئی ہم نہیں سمجھ سکتے، اختیار کس نے کیا؟ آدم نے، تو اپنی اولاد کے توسط سے. تیسرا جو گھر بنا مسجد نبی، وہ یعنی تیسرا نہیں، مطلب جو ہمارے یہاں مقدس شعائر میں سے ہے، وہ کس نے اختیار کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اگر آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے تو کبھی سمجھنے میں گڑبڑی نہ واقع ہو. جسے اللہ نے اختیار کیا تو کتنا ثواب ایک نماز کا؟ 1,00,000. جسے آدم علیہ السلام نے اختیار کیا تو کتنا ثواب؟ 500 کا. جسے ہمارے نبی نے تو اس کا کتنا؟ 1,000. اب آپ اسے بھی 1,00,000 بتاتے ہیں تو اتنا کافی ہے. چلیے اب دوسرا مسئلہ سنیے. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ حج جو ہے ہماری امت میں نہیں، کعبہ گھر کب بنا؟ اول وضع للناس. تو بقول ابن عباس کہ آدم علیہ السلام نے بھی حج کیا. آج میں آپ کو حدیث بھیج چکا ہوں. تو فرشتے نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو بولے حج سے فارغ ہوا. ہم آپ سے پہلے فارغ ہوئے حج سے. تو پہلا حج کس نے کیا؟ فرشتے. پھر کس نے کیا؟ آدم نے. نوح نے بھی کیے، ابراہیم نے بھی کیے، اور موسیٰ نے بھی کیے. حدیث میں ہے موسیٰ کا طواف. صرف نہیں ہے ذکر تو کس کا؟ عیسیٰ ابن مریم کا. تو وہ آئیں گے اور طواف کریں گے. تو یہ ایسے مسائل ہیں اور مزید آ رہے ہیں، ساتھ میں رہیے. ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. یہ جو ہم نے بتایا، حرم، بیت اور جو بھی قربانی، حرمات اللہ، اللہ کے حرمات ہیں، تعظیم کرو. کیا مطلب؟ اللہ نے جسے حلال قرار دیا وہ حلال، جسے حرام قرار دیا وہ حرام. یہ ہے تعظیم. ٹھیک ہے، سنتے رہیے. تو اس کے رب کے پاس اس کے لیے بہتر ہے. اور تمہارے لیے چوپاؤں کو حلال کر دیا. الا ما یتلی علیکم، مگر یہ کہ جو تم پر پڑے گئے. تو یہ کون سی ہے؟ مائدہ کی آیت نمبر 3، صفحہ نمبر غالباً 107. دیکھ لیجئے اسے تاکہ سمجھنے میں مدد ملے. جی تو اس میں 2 الفاظ ہیں، وہ آپ دیکھیے. جی یہ دیکھیے صفحہ نمبر 107، وہاں پر پہلی سطر میں ہے آیت نمبر کتنی؟ 3 مائدہ کی. وما اہل لغیر اللہ بہ. آیت لمبی ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. کیا ہے؟ وما اہل لغیر اللہ بہ. کیا مطلب اس کا؟ جو غیروں کے نامزد کیا گیا ہو. اور نیچے آئیے وما ذبح علی النصب، جو استان پر ذبح کیا گیا. تو 2 الفاظ ہیں، باقی سب ذکر ہے، یہ حرام یہ حرام یہ حرام، مگر 2 لفظ یاد رکھیے، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وما ذبح علی النصب. اب آئیے اپنے درس میں. کہہ رہے ہیں کہ جو تم پر تلاوت کیے گئے یہ وہ تو حرام ہے، باقی سب حلال ہیں. تو فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. اوثان کسے کہیں گے؟ وثن کی جمع بت. بتوں کی نجاست سے بچو. اوہو. اور اگر تم بتوں کی نجاست سے نہیں بچتے ہو تو وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو، دروغ گوئی سے بچو. اگر کوئی جانور تم نے بتوں کے نام پر چڑھایا وثن تو یہ نجاست ہے، اور تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا. وثن کون سا؟ بت پہ چڑھاؤ یہ بھی وثن، امام حسین کے تعزیے کے پاس چڑھاؤ یہ بھی وثن، کسی مزار پہ چڑھاؤ یہ بھی وثن، کسی درخت کے پاس چڑھاؤ جہاں پر دلہن کو جاتے ہو ناریل توڑا جاتا ہے یہ بھی وثن. سب وثن. کیوں؟ آپ یوں سمجھتے ہیں کہ صرف غیر اللہ کے نامزد کیا گیا ہو. وما ذبح علی النصب، جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا وہ بھی حرام. صحابی نے پوچھا تھا نا کہ میں فلاں جگہ پر ٹھیلی پر قربانی کرنا چاہتا ہوں، وہاں کیا تھا؟
عبادت ہوتی تھی بتوں کی؟ نہیں. تو جس جگہ پر کسی بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، کسی درخت کو متبرک سمجھا جا رہا ہے، وہاں پر آپ بسم اللہ کہہ کر بھی ذبح کریں، کیا ہو گیا؟ وثن کی نجاست، دروغ گوئی، قول الزور. کیا ہے اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اچھا یاد رکھیے، بتلائیے لوگوں کو، سمجھائیے، پیغام دیجیے، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنی اپنی جماعتوں پر. سنیے ابھی اس کی وضاحت ہے ابھی مختصر. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق. یہ کہ مخلص اللہ کے لیے شرک مت کرو. یہ جب جانور بھی ذبح کرو گے نا، حنفاء جی. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، جیسے کہ گر گیا آسمان سے، اوہو آسمان سے گرا، کیا حالت ہوگی؟ تخطفہ الطیر، پرندوں نے اٹھایا، او تہوی، یا ہوا لے گئی، فی مکان سحیق، دور دراز کے مکان میں لے جا کر پھینک دیا. کیوں دور دراز؟ کیوں؟ تو مزاروں پر جو ذبح ہوتا ہے یہ کیونکہ دور دراز کی گمراہی، وثن، یہ واپس کیسے اسے ہدایت ملے گی؟ سنیے اب دوبارہ ذالکہ آ رہا ہے. ذالکہ کا مطلب کیا؟ جو پہلے بیان کیا نا، اب پھر تو سنیے کیا ہے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. جو کوئی تعظیم کرے، اب حرمات نہیں، شعائر. شاعر کس کی جمع؟ شعیرہ. جو کوئی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو صرف تعظیم ہی نہیں، تقوی القلوب، دلوں کے تقوی سے. تو پہلے شاعر کسے کہیں گے؟ سنیے، مقام ابراہیم شاعر یعنی نشانی، صفا نشانی، مروہ نشانی، زمزم نشانی، عرفات نشانی ہے نا، سب نشانی. تو کسے کہیں گے نشانی؟ شاعر. کسی حقیقت کو ظاہر کرنا، تو اس چیز کا احترام کر کے اسے یاد کرنا. چلیے مقام ابراہیم، حکم ہوا کہ تعمیر کرو کعبہ، آپ تعمیر کر رہے ہیں. کتنا کیا؟ اسماعیل پتھر دے رہے ہیں، آپ لگا رہے ہیں، بس ہو گیا تھا. 5.5 فیٹ ہو یا 5 فیٹ جو بھی ہوا ہو. مگر انہوں نے سوچا کہ اس کو کیوں نہ اور بلند کروں، تو بڑا پتھر لیا اور کھڑے رہے. یہ نشانی. چونکہ آپ نے اللہ کے رب کی تعمیل کرنے میں جو اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ پتھر لے آؤ. تو نشانی کہ ابراہیم نے جب یہ کعبہ تعمیر کیا. اب یہ تو اور بات ہے کہ لوگوں نے وہ نشانات لگا دیے، وہ کیا پیر کے، یہ نشانی نہیں ہے، اصل میں وہ پتھر نشانی ہے. باقی یہ کہاں سے لوگوں نے اس میں پیدا کیا، اور وہ بھی اس جگہ پر نہیں ہے بلکہ ہٹا دیا گیا اور بھی پیچھے ہو جائے گا. اصل میں کیا ہے؟ وہ پتھر. حضرت حاجرہ دوڑی تو وہ ادا پسند آئی. ادا تو ان کی اس تذکیر کو، تو کیا تھی تذکیر، کیا حقیقت تھی؟ ابراہیم سے پوچھا اس جنگل میں بے آب ہو گیا کس کے حکم پر؟ تو بولے اللہ پر. یہ ہے وہ تذکیر، یہ تذکیر ہے. اب اس بچے کے پانی کے لیے وہ دوڑی ہیں، اللہ کو وہ ادا پسند آیا، وہ نشانی حقیقت کا اظہار. تو اے عورتوں، اے مردوں، ان کی یاد تازہ کرو کہ اللہ پر بھروسہ، یہ ہے نشانی. تو اس نشانیوں کا رسمی نہیں کہ وہ دوڑی تھی تو ہم دوڑیں تو حضرت حاجرہ بن گئے، نہیں، وہ رسمی نہیں. من تقوی القلوب، احترام کیجیے. اچھا آپ جانتے ہیں کہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں یہ بھی نشانی، شاعر کا درجہ دیا اللہ نے. اب جب آپ کو یہ معلوم ہوگا تو قربانی میں ہم بہت احتیاط برتیں گے. تو سنیے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اور تمہیں اس میں نفع اٹھانا ہے ایک مقررہ وقت تک، پھر اس کا لے جانا ہے کہاں؟ بیت العتیق. تو بیت العتیق کی جگہ آپ جانتے ہیں، مینا سے لے کے مکہ، مکہ کی پوری سرزمین، کہیں بھی آپ اپنا حج کا ہو، قربانی، اور یہ جو ہے، اور مینا. سب سے پہلے تو مینا میں ابراہیم علیہ السلام نے جو لے گئے تھے ذبح کرنے کے لیے اس بچے کو. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا؟ آپ کے پاس ماشاءاللہ آپ کے پاس 100 جانور ہیں، آپ نفع اٹھا رہے ہیں، بیل کو جوت رہے ہیں،
لیکن جہاں آپ نے طے کر لیا یا کسی کو فروخت کر دیا بھائی یہ آپ کا ہے 10,000 روپے دیجئے یہ آپ کا ہے، اب اسے آپ بیع کیا کھیت میں نہیں جوڑ سکتے. الی اجل مسمى، چونکہ آپ نے رکھ لیا نا. جی دیکھیے کتنی آسانی ہے. ایسا نہیں کہ ایسا جانور تلاش کرو کہ جو کبھی کھیت میں جوتا نہیں گیا، دودھ نہیں پیا گیا، نہیں سوار نہیں، مناف ہے. قربانی سے پہلے بھی اب آپ نے مختص کر دیا، اب ختم ہو گیا. تو یہاں ذکر ہے کعبے کی طرف جب آپ نکل گئے، کعبے کو لا رہے ہیں، ختم. اچھا اب جو لوگ سفر کے لیے آتے ہیں ان کے لیے بڑی سہولت ہے. یہ تو ہماری بات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اونٹنی کو ہکالے لا رہا تھا، ابھی مکہ کے حدود میں پہنچا نہیں تھا، تو بولے سوار ہو جا، تو بولے نہیں یہ تو حج کی قربانی ہے، نہیں سوار ہو جاؤ جب مکے میں داخل ہوں گے تب. تو دیکھیے یہ سہولت تھی، اب تو وہ چیز نہیں رہی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. ہر امت کے لیے ہم نے منسک یعنی کیا؟ قربانی طریقہ ہم نے مختلف قرار دیا، حج کا طریقہ مختلف، تاکہ وہ ان چوپاؤں پر اللہ کا نام لے جو ہم نے رزق دیا ہے. تمہارا معبود ایک ہی ہے. کیا مطلب؟ حج کا طریقہ بھی مختلف رہا. یہ صحیح مروہ کے صفی تو ہمارے نصیب میں ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام نے صحیح کیے تھے؟ نہیں. تو کیا آدم علیہ السلام نے صحیح کیے تھے؟ نہیں. بات واضح ہے، کوئی بھی آپ سے پوچھے. تو کئی ارکان ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، باقی ہر ایک کا طریقہ مختلف تھا. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے اپنے آپ کو سپرد کرو اور بشارت دو مخبتین کو. یہ پہلی دفعہ لفظ آیا ہے شاید. جی یہ کیا مخبتین؟ دیکھیے مخبتین کس کے ساتھ آیا ہے؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. آپ نے قربانی کی مگر آپ کے دل نے قربانی کی کیا؟ ہاں. تو مخبت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہم ایک نماز پڑھتے ہیں ظاہری، اسے کہیں گے آداب، لیکن ظاہری سجدہ اور ایک دل سے سجدہ. تو ہمارا سر بھی سجدے میں اور دل بھی سجدے میں. تو قربانی بھی ہم کر رہے ہیں لیکن ہمارا دل بھی قربانی کر رہا ہے. یہ ہے مخبتین کے معنی. اب اس پر مزید وضاحت اگر آخر آیت تک پہنچے تو، تاکہ دونوں چیزیں سمجھنے سے اور مضبوط ہوگا، اتنا کافی ہے. اب اس کی وضاحت ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. اسی کی وضاحت ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں جب ہوتا کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. دیکھیے دل سے. اور صبر کرنے والے جو انہیں مصیبت سے اگر دو چار ہونا ہو تو وہ صبر کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا ہو خرچ کرتے ہیں. درس اسی سے شروع ہوتا. اگر خوشحالی پہنچے تو شکر، بدحالی پہنچے تو صبر. اسی کی وضاحت ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور بدن جانتے ہیں اونٹ. جب یہ اونٹ مکے میں پہنچ گیا، آپ نے مختص کر دیا قربانی کو، تو کیا ہو گیا؟ بدن. نہیں تو اونٹ تھا. آپ کا بیل مختص کر دیا تو کیا ہو گیا؟ قربانی کے لیے خاص. آپ بدن نام رکھیں جو بھی رکھیں. تو یہ جو جانور ہے خاص کیے ہوگے، یہ بھی نشانی ہے. مطلب کون؟ جو آپ نے مختص کیا قربانی کے لیے، چاہے وہ حج کی ہو کیسی بھی ہو. یہ کیا ہو گیا؟ شاعر. دیکھا تو شاعر کا درجہ دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم میں کس قدر اخلاص پیدا ہو. تو سنیے ابھی اس میں تمہارے لیے خیر ہے، ان پر اللہ کا نام لو. سب بثواب کیا یعنی کیا؟ سب بسب. چونکہ پہلے لائن سے ذبح کرتے تھے اونٹوں کو، تو یہ صف ہے. آج بھی لائن لگتی ہے. جب ان کے پہلو، یہ تو اونٹ کے ذبح کرنے کا طریقہ بتا جا رہا ہے کہ تیر مارتے تھے، ایک ٹانگ باندھ دیتے تھے اور تیر مارتے تھے تو وہ گر جاتا تھا، ٹھنڈا ہو گیا تو فَكُلُوا مِنْهَا کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. قانع یعنی جو سوال نہیں کرتا اسے بھی کھلاؤ، اور معتر یعنی جو مانگنے کے آتا ہے. تو
تو کیا ہوا؟ سائل اور بغیر سائل، جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ تو بیچارے اپنے شریف انداز کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، آتے نہیں مانگنے. مگر کیسے؟ پہلی بات تو کتنے حصے ہیں؟ 3. مگر کہیں یہ ہے کہ وزن لگا کے حساب کرو، آپ کھائیے اور کسی دیجئے جو آپ کے پاس مانگنے نہیں آتا، اور کسی جو مانگنے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 2 بھی ہیں اور 3 بھی ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں. اب اگر کوئی سائل نہیں آیا تو سائل کو کیا تلاش کرتے رہیں؟ کھلا دو. سائل نہیں آئے تو گوشت بیچ کے اس کا پیسہ رکھ لیتے ہیں؟ نہیں، روح نہیں. مگر سنیے، کہا جا رہا ہے کہ جو مانگتا نہیں اس تک پہنچانے کے لیے جائیے. ہم یہ سمجھ نہیں رہے. السائل والمحروم، بھائی آپ جو مانگتا نہیں کیسے دو گے؟ وہ تو آیا ہی نہیں. کئی لوگ ہیں ایسے محلے میں آتے ہی نہیں، بیچارے محتاج ہیں مگر مانگتے نہیں، تو آپ دیں گے کیسے؟ تو یہ ہمارا فریضہ کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں. سیماہم فی وجوہہم، وہ اپنے عزت نفس سے تو کسی کو پہنچانا اس کا درجہ پہلا ہے، اور جو آتے ہیں ان کا دینا اس کا ذکر دوبارہ ہے. وہ تو پاتے ہی ہیں، وہ تو آتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، بہرحال انہیں بھی دینا ہے. مگر اس کی روح کو سمجھ جائیے. کذالک سخرناھا لکم، اور یہ اس لیے تاکہ ہم نے یہ جانور تمہیں دیے تمہارے قابو میں، شکر ادا کرو، کھاؤ بھی کھلاؤ بھی. تو وقت ہے ایک مسئلہ بیان کروں، چونکہ ہم قرآن کی نقطہ نظر سے نہیں دیکھتے، آپ کو مسائل ملیں گے. دیکھیے، یہاں سے کچھ لوگ مکہ جاتے تھے اور 50 ریال میں بکرا لے آتے تھے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے وہ جو آیت میں نے بتلایا تھا نا 196، وہاں پر ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج. تو وہ اس تمتع کا نام کیا؟ اس کا نام کیا ہے؟ ہدی تمتع، ہدی قران. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ جو تم جانور ذبح کریں گے مطلق آپ کھائیے اور کھلائیے، چاہے ہدی کا ہو یعنی ہدی قران ہو چاہے تمتع ہو. اس مسئلے کو نوٹ کر لیں. لیکن کچھ کتاب میں آپ کو ملے گا کہ بولے نہیں، تمتع اور ہدی کا آپ وہ تمتع اور قران کا نہیں کھا سکتے. تو انہوں نے مقید کیا. کیوں کیا؟ کہ اسے بھی وہ پینلٹی سمجھ رہے ہیں. تو اور بھی ایک بات سنیے، جو ایک شخص آیا ہے، عمرے کا احرام نہیں باندھا اور اس نے دم دیا، یہ تو بالاتفاق نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ پینلٹی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یا اور کوئی اس سے جرم سرزد ہوا، خلاف ورزی، اور اس نے تو اب آپ جب بکرا لاتے ہیں، آپ کو یہ کہا جائے کہ صدقہ ہے تو آپ کھائیں گے، تو پھر 50 میں بکرا کیسے لے آئے؟ وہ کون سا ہے؟ ہاں، اس لیے ہم منع کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ لے آتے ہیں بکرا، باقی وہ حرام نہیں. اچھا رہا تمتع اور ہدی کا تو اختلاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا تو کھائیے تو ٹھیک ہے کچھ حد تک تو. لیکن جو دوسرے پینلٹی کے ہیں، بہرحال یہ مسئلہ بتا دیا میں نے. اب سنیے گا، جو کہا تھا نا من تقوی القلوب، اور کیا؟ دلوں سے مخبتین. تو سنیے گا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنین. اصل میں قربانی آپ دل سے دیتے ہیں. کتنے کا خریدے؟ 500، 900، 1000. گوشت اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، نہ اس کا خون. کیا پہنچتا ہے؟ تقوی. تم نے کس جذبے سے دیے، یہ ہے. اب جذبہ کون سا؟ کہ گاؤں میں جب شمار ہو تو فلاں کا بکرا سب سے بڑا، اس کا نام جذبہ نہیں. آپ کی حیثیت کیا؟ آپ اپنے دل سے دے رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں، سنت ابیکم ابراہیم. یہ تقوی مخبت. آپ قربانی بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی قربان کر رہے ہیں. لیکن سنیے، اور پھر کہتے ہیں وبشر المحسنین، ہے نا آخر میں. تو مخبتین یعنی آپ دل سے بھی سجدہ کریں. مگر محسنین کے معنی کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتلا دیے. جبریل امین آئے تھے انسان کی صورت میں کہ ومل احسان، اے رسول بتاؤ کہ احسان کسے کہتے ہیں، ہے نا حدیث جبریل. تو کیا کہا تھا؟ اعبد اللہ کانک تراہ. تم نماز ایسی پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب جب کوئی تمہارا باس سامنے ہو تو کیسے باادب کھڑے رہتے ہیں، تو اگر ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو کیسے کھڑے رہیں گے؟ ہاں چلیے، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ تو دیکھ رہا ہے.
تو محسن کا معنی کیا؟ بہترین طریقے سے آپ نے مال بھی دے دیا، جانور بھی قربان کر دیا، دل سے دیا، لیکن دل کیسا؟ بادل ناخواستہ نہیں، بلکہ خشوع و خضوع جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تو احسان کا درجہ مخبتین سے بلند ہے، اس میں مخبت بھی آ گیا، اور مخبت کا درجہ خشوع سے بلند ہے، اور خشوع کا درجہ ظاہری آداب سے بلند ہے۔ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بشارت، تو یہ تقویٰ پہنچے گا اور اللہ نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم تکبیر کرو اس بات کی جس کی تمہیں اللہ نے ہدایت دی۔ کیا مطلب؟ ہمیں ایمان کی توفیق نصیبی، یہ اللہ نے ہدایت دی۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہدایت دی۔ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے ہدایت دی، لہٰذا سبوں کو جنت میں لے جانے کی فکر کریں، کسی کو ذلیل نہ سمجھیں۔ ہمیں کس نے ہدایت دی؟ اللہ نے۔ اس لیے میں ان جماعتوں کے نام نہیں لیتا ہوں، مگر آپ لوگ مجبور کرتے ہیں نا، آپ ہی لوگ۔ میرا پیغام سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرا پیغام یہ ہے کہ ہم سب کے لیے جد و جہد میں لگے رہیں۔ کیا؟ کہ وہ صحیح رخ پر آ جائیں۔ صحیح رخ کہاں سے ملے گا؟ صحیح رخ تو کلام پاک اور احادیث رسول سے۔ اس لیے ہم زیادہ، باقی مجھے اس کا علم ہے کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں ان کو سب سے پوچھتے ہیں کہ کس جماعت سے ہیں۔ آپ لوگ معقول جواب دیں، جماعت کون سی؟ تو اب آ رہا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور کیا چاہیے؟ تو بہرحال اب آئندہ کیا شروع ہوگا آپ سنیے گا۔ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا، یہ دو گروپ ہیں اسلام کے اور کفر کے، یہ ٹکرا گئے، ہے نا؟ تو شروع ہوگا ان اللہ یدافع، دافع یدافع، دفع نہیں، دفع کسے کہیں گے؟ آپ پر کیچڑ اڑ رہا تھا، آپ نے جھڑک مار کے ہٹا دیا ایک دفعہ، یہاں رکھا ہے دفاع المدنی۔ کیا مطلب دفاع المدنی؟ شہر میں انگار ہو، پانی ہو، عمارت گرے، اس سے آپ کی دفاع حفاظت کرتے رہتی ہے۔ تو یہ خصمان ہمیشہ مسلمانوں کو اسلام میں داخلے سے روکتے رہتے ہیں۔ حرم میں داخلہ تو ان کے بس کی بات نہیں ہے جی۔ تو اللہ تعالی ہمارا دفاع کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سننے کے لیے آئندہ وقت سے پہلے حاضر ہو جائے گا۔ البتہ ایک اعلان سنیے گا، وہ اعلان یہ ہے کہ اب یہاں نماز قائم ہوتی ہے اور اب نمازی یہاں شروع ہو جائیں گے، وہ ہمیں دیکھ کر بدک جاتے ہیں۔ تو ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ 10 بجے سے کلاس شروع کرنا ہے، لیکن آپ ابھی آئیں تو نا، ایسا بھی نہیں کہ کوئی نہ ہو اور ہم کلاس شروع کر دیں درس۔ تو آپ لوگ کوشش کیجیے، اگر 10 بجے بھی آپ آ جاتے ہیں تو پہلا درس شاید 10 سوا 10، مگر کوشش کریں اور یہ طے کر لیں، اپنا ذہن بنائیں کہ کب آنا ہے، 10 بجے آنا ہے، تاکہ ہم کیا 10 سے 11 تک، نہیں تو سوا 10 سے سوا 11 ہم فارغ ہو جائیں، چونکہ اب 12 بجے اذان ہوگی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ باقی شوال سے تو جو تعطیلات ہیں تو ہم آپ کو اعلان کر کے بتائیں گے اب 10 بجے درس شروع ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی اگر کوشش کر رہے ہیں، چونکہ پھر آپ کو اب سوالات کے لیے بھی وقت چاہیے نا، تو ہم نے ابھی 5 منٹ آپ کو دیے ہیں سوالات کے لیے، تو آپ کر سکتے ہیں، اور سوالات بھی ذرا احتیاط سے کریں۔ سنیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اور حج کے مسائل ابھی اور بھی آئیں گے، لیکن پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کچھ۔ نہیں، حدیث تو ہے نا، 1 لاکھ کی تو حدیث ہے، حدیث صحیح ہے۔ مسجد حرام 1 لاکھ اور 1000، آپ کیا بولے؟ مسجد نبوی؟ نہیں، وہ اسی لیے میں نے کہا نا کہ آپ اس واقعہ جو میں نے بتایا اس کو آپ یاد رکھیں، وہاں حرم میں لکھا ہوا ہے، وہ حرم نبوی میں، آپ لوگ لے آئیں اس کو، حدیث وہاں کیا لکھی ہوئی آپ نے دیکھے؟ 1000 500 جی۔ یہ طواف الوداع کے بعد حرم میں جانے پر پابندی کیوں؟ ہاں، یہ سنیے گا، طواف وداع پابندی نہیں، سمجھ رہے ہیں نا، اس کا بھی لوگوں میں تصور غلط ہے۔ تو سنیے گا، طواف وداع کسے کہتے ہیں؟ طواف وداع نے آپ کا آخری جو شے ہے وہ طواف وداع ہو، ٹھیک ہے؟
اچھا، اب جیسے کہ آپ طواف ودا کر کے پھر مینا چلے جائیں اور 12ویں کی 13ویں کی کنکری ماریں تو آخری عمل نہیں ہوا، سمجھ رہے ہیں نا، حج کا آخری عمل. اب یہ جو پوزیشن میں نے بیان کیا تھا کہ چونکہ آپ نے طواف افاضہ کیا، اب آپ آئے ہی نہیں حرم میں تو یہ آخری ہو گیا. تو وہ سوال یہ آتا ہے کہ آپ نے اگر طواف ودا کر لیے اور آ گئے مکان میں اور بس میں چلے گئے، بسیں تو نزدیک لگی رہتی ہیں، پھر مولم نے اعلان کیا کہ اب یہ جو ہے نماز کے بعد جائے گی، بس کچھ وجوہات کی بنا پر مغرب کے بعد جائے گی، تو آپ حرم میں آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی طواف ودا آپ کو حرم میں نماز پڑھنے سے 1 لاکھ کے ثواب سے محروم نہیں کرتا. آپ نے تو اچھا کیا نا، طواف ودا کیا، اس کو ذہن میں رکھیے. اب وہ فون آنے لگتے ہیں کہ ہماری گاڑی تو مغرب بچ جائے گی، تو طواف ودا وہ تو برکت ہے. آپ جائیے، نماز پڑھیے، آ جائے، چونکہ آپ کی نیت کیا ہے، ہمیں مکہ چھوڑنا ہے. پھر اس نے کہا کہ عشاء کے بعد جائے گی، پھر آئیے نماز پڑھیے. تو سمجھ گئے نا، تو یہ ہے طواف ودا کا مطلب. باقی کوئی چیز منع نہیں ہے جی. لیکن آپ پھر جا کے حرم میں بیٹھیں اطمینان سے تو نہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے ضرور جا سکتے ہیں. چلیے اور کچھ اس میں پوچھیے. طواف ودا حج کے دوران میں اگر ہم جدہ والے، آپ نے جیسے کہا کہ اگر طواف افاضہ ہمارا آخر ہوتا ہے تو وہ پھر ہمارا طواف ودا بھی ہو جائے گا. ہاں، اگر آخر ہے تو طواف ودا ہو جائے گا، پھر طواف ودا کی ضرورت نہیں، ضرورت نہیں. اگر آپ طواف افاضہ کر کے اگر آ رہے ہیں جدہ واپس، سب کے لیے، کیونکہ آج ہی پڑھے نا، سرٹیفکیٹ مل گیا نا، کیا العاکف والباد، ایسا کیسے؟ لیکن طواف افاضہ تو ہم وہ دوسرے دن تیسرے دن کر کے پھر مینا جاتے نہیں، وہ ابھی میں نے واضح کر دیا. نہیں. اچھا، ایک مسئلہ اور بتاؤ اس میں. یہاں جو الباد باشندے لکھے ہیں نا، ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ جدہ والے بھی مکہ کے باشندے، سمجھ رہے ہیں نا. تو جس وقت میں یہاں آیا، زمانہ ہوا، یہ ہمارے جتنے بھی لوگ تھے وہ طواف ودا کرتے ہی نہیں تھے. میں بھی پریشان ہوا کہ کیوں، تو بولے نہیں ہم تو پھر بعد میں اس کی کھوج لگایا تو بھائی ایسا نہیں ہے. انہوں نے میقات کو بھی شامل کر دیا، جبکہ کیا ہے، مکے کی سرزمین کہاں سے آتی ہے پتہ ہے؟ شمیسی، مزدلفہ اور مسجد عائشہ، اور بھی یہ یعنی جسے کہتے ہیں حل، یعنی اندر کی میقات، محرم مکی. اور یہ میقات اور ہے. تو میقات والے، کیا آپ کسی کہہ سکتے ہیں میں مکہ کا باشندہ ہوں؟ نہیں. تو خیال رکھنا. تو آپ تو خیر دیکھا دیکھی لوگ کر رہے ہیں. چلیے اور کچھ. گاڑی ہے تو 1 گھنٹے میں پہنچتے ہیں، پہلے تو ہاں، مہینہ لگتا تھا. پہلے تو مہینہ لگتا تھا. ہاں جی، 10 دن تو لگتے تھے. لیکن وہ پہلے سے ہی وہ طواف ودا کیے نہیں جو جدہ میں تھے. وہ ان کو جب ہم تو مکہ کے ہیں، میقات کے اندر ہیں، یہ کہتے تھے. تو جدہ والوں کو بھی چاہیے کہ وہ تمتع، اصل میں تمتع کو سمجھ نہیں رہے لوگ. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کیا، عائشہ صدیقہ نے کیا کیا، افراد کیے، صحابہ نے کیا کیے، قران کیے. تو آپ جدہ میں کون سا تمتع کر رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ کیا، آپ کیا 15 دن سفر سے آئے ہیں تو میل کچیل دور کرنا ہے، تو جدہ سے بھی کون سا کریں گے؟ تو اب یہ جدہ سے آپ اس لیے نہیں کہ حاضر المسجد الحرام، قریب، مسجد الحرام سے قریب ہیں، آپ یہاں رہتے ہیں، ان کو موقع دیں. مسئلہ واضح ہوا نا. اب لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک تمتع نہیں کریں گے تو حج بڑا نہیں ہوگا. جی کہیے. افراد میں قربانی نہیں، افراد میں چونکہ آپ قرآن میں بالکل واضح ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو عمرہ حج ایک سفر میں، ایک موسم میں، تو اس پر قربانی ہے. اور افراد میں آپ صرف حج کرتے ہیں تو قربانی نہیں. اچھا، اس میں بھی سنیے، اگر آپ دمام میں رہتے ہیں، یہاں بھی لوگ الجھن میں ہیں، آپ دمام سے آتے ہیں اور شوال میں عمرہ کرتے ہیں اور پھر دمام میں چلے جاتے ہیں، پھر 2 سیلری لیتے ہیں، تو کیا آپ حاجی ہیں؟ بتائیے. آپ تو سروس میں لگ گئے تو آپ کا سفر تبدیل ہو گیا، آپ کا تمتع نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ یہ سمجھنا ہے اس چیز کو. اور یہ مسائل بن باز کی طرف سے اخبار میں آئے بھی تھے. لیکن جنہوں نے کچھ ایسا کر لیا ہے اور حج ہو گئے ان کے، نہیں، وہ حج تو ہو گئے. اب حج میں خامیاں تو ہوتی رہتی ہے نا. ایسا ہے، دیکھیے آپ نے نماز میں غلطی کی، سہو ہو گیا، اور آپ سجدہ سہو کرنے بھول گئے اور گھر جا کے یاد آ گیا تو نماز ہو گئی. چونکہ آپ بھول گئے نا، تو وہ معلومات نہیں تھی، اور معاشرے میں جو طرز تھا وہ علیحدہ تھا، لوگوں میں مشہوری تھا جدہ والے، تو ان کا کہ بیچاروں کا کیا قصور، سب ہو گیا. اللہ کا رحمان اور رحیم، ایسی کوئی بات نہیں. جان بوجھ کے نہ کریں. اب دیکھیں ایک صاحب گئے عمرہ کرنے کے لیے اور بال کاٹنے کے لیے جدہ آئے. بھائی آپ کیوں آئے؟ یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کو وہاں بال کاٹنا چاہیے تھا، اب دم دے دیں. جی ہاں، نہیں، وہ جا کر کاٹ سکتے ہیں. جی جی، جا کر کاٹ سکتے ہیں. ایک سوال اس سے ہٹ کر جی کوئی بات نہیں. آج
آیت آ گیا نا جی تو ایسا وقت میں ہم سلام کر کے داخل ہونا چاہیے ہاں بالکل. کیونکہ قرآن پڑھتے سمے سنا سلام جی نہیں کوئی قرآن پڑھ رہا ہو یہ تو ہم وہ کتابوں میں چلے گئے نا. ہمارے یہاں کتابوں میں کیا لکھا ہے کوئی کھا رہا ہو تو سلام نہ کریں, کوئی اذان دے رہا ہو تو سلام نہ کریں, یہ حدیث میں نہیں ہے. آپ کبھی بھی داخل ہوں تو سلام کریں, چاہے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو سلام کریں, چاہے وہ قرآن پڑھ رہا آپ سلام کریں, کھانا کھا رہا ہو سلام کریں, ٹھیک ہے نا. یہ سلام کریں, گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کریں. واضح ہوا نا جی. نہیں جواب نہ دیں, آپ کی اگر آیت ختم نہیں ہو رہی تو جواب نہ دیں. لیکن ایک چیز ہے نا, دیکھیے اس میں فائدہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نماز پڑھ رہا ہوں, اب میں سوچ رہا ہوں میں اکیلا ہی ہوں, جب کسی نے سلام کیا تو مجھے احساس ہوا کہ کوئی اور صاحب ہیں. یہ فائدہ ہے نا اس میں. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, اکیلے ہی پڑھ رہے ہیں, تو جب کسی نے سلام کیا تو آپ کو محسوس ہوا کہ اور لوگ بھی داخل ہو گئے, ٹھیک ہے, تو اس کا فائدہ ہے. اب آپ جواب دیں نہ دیں آپ کا اختیار ہے. جب آیت ختم کریں یوں کہیں کہ وعلیکم السلام, آپ کو اجر ملے گا. پھر دوبارہ تلاوت شروع کریں. ڈسٹرب نہیں ہوگا درس میں؟ نہیں نہیں درس میں ڈسٹرب ہوگا, یہ آپ کا کہنا صحیح ہے. چونکہ آپ لوگ جو ہے نا دور سے آتے ہیں نا, تو آہستہ سے وہاں سلام کریں, آہستہ سے, یعنی درس کا اتنا خیال رکھیں. چونکہ اب ہم جواب نہیں دے سکتے تو ڈسٹرب تو ہوگا, لیکن آپ کر سکتے ہیں. جی اذان کے دوران بھی سلام کر سکتے ہیں؟ ہاں اذان کے دوران بھی کر سکتے ہیں. ہاں بالکل. اور اذان دیکھیے میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ نے سلام کیا وعلیکم السلام, تو اذان جو ہے سلام, وہ تو سلامتی دے رہا ہے آپ کو. سلامتی کہ آپ اذان, کئی لوگ اذان دے دیتے چپک گئے, وہ آپ کو دعائیں دے رہا ہے. تو ہو سکتا ہے ایسا. اصل میں ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے کتابوں میں, مسئلہ یہ ہے اذان کے وقت, دیکھیے اذان کے وقت سلام نہ کریں, کھاتے وقت سلام نہ کریں, اور کیا. تو میں نے کہا کہ کھاتے وقت سلام, آپ کھاتے وقت کہتے ہیں وہ بھائی پانی لے آؤ, دوسرا ڈش لے آؤ, تو اس وقت لقمہ حلق میں نہیں اٹکتا, اور جب سلام کا جواب دیں گے تو لقمہ حلق میں اٹک جائے گا. یہ کیا ہے یہ؟ ہاں تو سن لیے نا, ہر وقت وہ جو کتابوں میں ہے نا وہ کسی کی رائے ہے. اصل میں ہمارے یہاں مشکل کیا ہے, ہمارے یہاں جو ہمارے لیڈر نے جو کہہ دیا نا, جیسے میری ایک جماعت ہے, تو میرے جماعت کے جو پیشوا نے کہہ دیا, ہم اسی کو دین سمجھ کے اس کو پھیلاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں وہ دین نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ولو افتو, یہ فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ اگر فتویٰ دین ہوتا تو ایک کہتا ہے کہ طلاق ہو گئی, دوسرا کہتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی. تو فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ اپنے دماغ سے کوشش کر کے فتویٰ, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر صحیح ہے فتویٰ تو اس کو 2 اجر ملے, اگر صحیح نہیں ہے تو کوشش کیا اس کا 1 اجر ملا. اس کو سمجھے, ہر چیز ہے. تو یہ سمجھ جائیے گا, یہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے نا یہ درست نہیں. چلیے. بس بجے آنا ہے.